یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، صدفانی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ 30 جولائی ہر سال انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے عالمی دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں شعور اور آگاہی فراہم کی جائے کہ ہم نے کسی کا وکٹم نہیں بننا، کوئی غیر کہنا چاہیے انلیگل، غیر قانونی طور پر کسی ملک کے اگر کوئی جھانسا دے رہا ہے اس کے جھانسے میں نہیں آنا، اور اس طرح کے بہت سارے باتیں کسی میں ہماری خود اپنی کنسنٹ بھی شامل ہوتی ہے۔ اب اگر اس طرح کا ہو اور واقعہ ہو جائے گریس جیسا، ایک ایسا المیہ، انسانی المیہ، اور پاکستان کے حوالے سے ایک ایسا المیہ دنیا کے سامنے آیا جس پہ بہت زیادہ بات ہوئی، اس کو ہینڈل کیسے کیا گیا، ٹیکل کیسے کیا گیا، یہ بہت میئرز بعد میں آتے ہیں۔ لیکن پہلے بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک اس دنیا میں رہنے کا جو طریقہ کار ایک عالمی سطح پر وضع کیا گیا وہ ہے کیا، میرے اپنے حقوق کیا ہیں، اسی طرح ظاہر ہے دوسرے ممالک کے بھی حقوق ہیں وہ کیا ہیں، اور کس طرح سے قانونی انداز کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنا چاہیے۔ ان تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارا پینل، کافی بڑا پینل ہے اس پوڈ کاسٹ کا، اور میں آپ کو تعارف ضرور کرواؤں گی۔ شاہدہ گیلانی صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، UNODC میں جو ہیومن ٹریفکنگ مائگریشن ہے اسمگلنگ کے حوالے سے اس کی روک تھام میں UNODC کیا کردار کر رہا ہے، وہاں پر پروگرام آفیسر ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ تھینک یو۔ جی، اس کے علاوہ رائے نصر اللہ صاحب ہے، FIA سے ان کا تعلق ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اینٹی ہیومن اسمگلنگ ونگ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ تھینک یو جی، اور اس کے علاوہ جو ہماری تیسری مہمان آج کی اس پوڈ کاسٹ کی ہیں، آسیہ عارف صاحبہ ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اسپارک، یہ NGO ہے، سول سوسائٹی کو آج ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ جی، آپ کو بھی خوش آمدید ہم کہتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ پروگرام جیسے میں نے بڑی تفصیل سے اپنے پروگرام کے آغاز میں بتایا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام، اب وہ ہے کیا، اس میں UNODC کا کیا کردار ہے، کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے، ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے شاہدہ صاحبہ ہیں۔ شاہدہ صاحبہ، پہلے تو تھوڑا سا بتائیں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا جو عالمی دن منا رہا ہے اس میں وہ ہے کیا، اور اس دن کو کس طرح سے ہمیں لوگوں کی شعور اور آگاہی کے لیے استعمال کرنا ہے، اس دن میں ہم نے کیا کیا معلومات ان تک پہنچانی ہے۔ تھینک یو سو مچ مس صدف۔ فرسٹ آف آل میں اسٹارٹ کروں گی، آپ کو تھوڑا سا انٹرو دوں گی کہ یہ ایز اے کرائم جو یہ کور ہو رہا ہے وہ ہے ایک کنونشن ہے UN کا، UN ٹرانس نیشنل آرگنائز کرائم کنونشن، جو کہ UN کی جنرل اسمبلی نے اڈاپٹ کیا تھا 2000 میں، اور پاکستان نے اس کنونشن کو ریٹیفائی کیا 2010 جنوری میں 2010 میں، اور جہاں تک UN، اور بلکہ ابھی آئی تھنک میں یہ ایڈ کر سکتی ہوں کہ اس کنونشن کے جو 2 پروٹوکولز ہیں، ایک پروٹوکول ٹریفکنگ کا ہے، ایک اسمگلنگ کا ہے، تو پاکستان نے لاسٹ ایئر 2022 میں جو ٹریفکنگ ان پرسن کا پروٹوکول ہے وہ بھی ریٹیفائی کیا ہے۔ اب جہاں تک UNODC کے بات کرتے ہیں یا UNODC کے رول کی بات آتی ہے، تو UNODC از دا سول گارڈین آف UN کنونشن آن ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم، اور اس کے جو 2 پروٹوکول ہیں، کیونکہ جب ہم پروٹوکول کی اوور آل کنونشن ایک بگر پکچر دیتا ہے، لیکن پروٹوکولز جو ہیں وہ ہمیں فریم ورک دیتے ہیں کہ اس کنونشن میں جو کرائمز ریکگنائز ہوئے ہیں ان کو آپ نے کیسے آپریشنل لیول پہ ان کو کیسے آپ روک تھام سکتے ہیں۔ تو بہت جو پروٹوکولز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ Like I said کہ UNODC is the sole custodian of UN Convention and its protocol، جو 2 protocols ہیں، اور اسی امبریلا میں ایز UNODC ہمارا رول یہ ہے کہ ہم جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہیں ان پروٹوکولز کی امپلیمنٹیشن کے، اور اس کے سارا جو فریم ورک ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں۔ اب صرف میں جسٹ ڈسکشن سٹارٹ کرنے کے لیے براڈ ایریاز جہاں پہ ایز اے UN باڈی ہم ممبر اسٹیٹ کو اسسٹ کر رہے ہیں، وہ جیسے آپ لیجسلیشن کا دیکھیں گے، جو لیجسلیٹو فریم ورکس ہیں ان کو کس طرح سے اسٹرینتھن کرنا ہے، یا نیو لیجسلیشن ہے، سو وی کین انشور کہ جو بھی لیجسلیشن ہماری ڈومیسٹک ہے
وہ ان لائن ہو ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. لائک میں نے اسٹارٹ ہی ڈسکشن اس سے کی کہ دس از ون فارم آف دا ٹرانس نیشنل آرگنائز کرائم. سو دس از دا کرائم کہ جس کو آپ نے ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو کوآپریشن اور سپورٹ اکراس بارڈر چاہیے. اور اگین وہ ڈسکشن ہم آگے زیادہ اس کو بہتر طریقے سے. لائک وائز پالیسی فریم ورکس ہیں وہاں پہ بھی ان کو اسٹرینتھن کرنے میں بھی جو ریلیونٹ ادارے ہیں, گورنمنٹ ہے, جو بھی ایجنسیز ہیں, جیسے ہم مینلی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے یہ ایز اے سیکریٹریٹ اس میں کام کر رہی ہے. آئی مین ڈیفینیٹلی دیر از اے رول آف پروینشل پولیس اینڈ دا ادر جو سوشل سیکٹر ہے یا سروس پرووائڈرز ہیں ان کا, لیکن مینلی ایف آئی اے ایز اے سیکریٹریٹ ہمارے ساتھ بھی اور باقی لائن جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو تیسرا جو ہمارا لائک لیجسلیٹو پالیسی ریفارمز کے ساتھ ساتھ جو مین رول ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے. اور capacity building, which is UNODC on regular basis working on the capacity of the جو بھی گورنمنٹ ایجنسیز جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ رول لائک میں نے اگین آئی ول اسٹریس کہ یہ ٹریفکنگ جو ہے یہ ٹرانس نیشنل ہے. اٹ کین بی انٹرنل, اٹ کین بی ایکسٹرنل, یعنی کراس بارڈر بھی ہو سکتی ہے اور انٹرنل بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں ریجنل کوآپریشن اور انٹرنیشنل کوآپریشن از بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس میں بھی اسسٹ کرتے ہیں, اس کوآپریشن کو بھی اسٹرینتھن کرنے میں. اور جو پانچواں جو سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے اسٹارٹ بھی کیا, ٹو ریز اویئرنیس, اور آپ نے یہ بھی بات کی کہ جس میں اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم اس چیز کو انشور کر سکیں کہ لوگ اس کے جو رسک ہیں اس سے اویئر ہوں کہ یہ جو بھی ہم ڈیسیژن لے رہے ہیں یا ہم آپٹ کر رہے ہیں آئیدر ود ان کنٹری ہے یا کراس بارڈر ہے تو اس کے کیا رسک ہیں اس ڈیسیژن کے, تاکہ وہ جو بھی ڈیسیژن لیں وہ انفارم ڈیسیژن ہو, اس کے وہ ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج دونوں کو سامنے رکھ سکیں. کیونکہ ابھی جو ہم یہ ڈے بھی ہم جو یو این کا ورلڈ ٹریفکنگ ڈے جس کو کہتے ہیں, اس کا بھی ایک مین پرپز یہ ہے کہ اس ڈے کے امبریلا میں ہم جتنا زیادہ اس کو ریز کر سکیں, اس اویئرنیس کو, اس میسج کو اکراس کر سکیں کہ دس از امپورٹنٹ کہ آپ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ اس کے وکٹم نہ بنیں, آپ کے ڈیسیژنز جو ہیں انفارمڈ ہوں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ وکٹم بن گئے ہیں تو اس میں جو ایز اے کمیونٹی, ایز اے سوسائٹی, ایز اے گورنمنٹ, ایز آئی مین آل دا ایکٹرز ارسپیکٹو کہ ہم یو این یا سول سوسائٹی, تو وہ کس طرح اس کو انشور کر سکتی ہے کہ اس وکٹم کی اسسٹنس کو, پروٹیکشن کو, ریہیبلیٹیشن کو. تو یہی اس دن کا تھیم ہے جس کے اوپر یہ ساری ہم وی اسٹارٹیڈ آور ڈسکشن. تو اس میں بھی ہم نیشن وائڈ اویئرنیس ریزنگ جو ہے ایز اے پارٹنر ود ایف آئی اے ابھی کر رہے ہیں. دیٹ از سم تھنگ وچ ان 31 ڈسٹرکٹس آلریڈی رول آؤٹ ہو رہی ہے. تو ابھی بھی ہم شاید صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری آپ نے ڈیٹیل ہمیں بتائی ہے. رائے نصر اللہ صاحب, آپ سے ذرا ایف آئی اے کا اس میں رول, اور کیونکہ ہم سب کے دل بڑے دکھے جب گریس والا انسیڈنٹ ہوا, اور اس وقت میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت بڑے انسانی حوالے سے المیے ہو چکے ہیں, لیکن اس دفعہ جس طرح سوشل میڈیا نے ریئیکٹ کیا, لوگوں میں اویئرنیس آئی, میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کبھی, اور پھر ملک کے اندر اس چیز کا بھی پریشر بنا کہ لوگوں کو اویئر کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی پالیسی, کوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے, ماڈیول ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو ریگولیٹ کیا جا سکے اور اس طرح کے المیے سے فیوچر سے بچایا جا سکے. کیونکہ ایک طرف آپ کے ملک کے اوپر بھی ظاہر ہے ایک کوشچن مارک آتا ہے کہ اس طرح سے لیگلی یا انلیگلی لوگ گئے ہیں وہاں پہ. پھر دوسری صورت میں آ گیا کہ اتنے سارے گھروں کے چراغ جو ہیں وہ گل ہو گئے. تو پہلے تو بتائیں کہ ایف آئی اے کا جو رول ہے اس میں وہ کیا کر رہا ہے. آپ سینسس ونگ کو دیکھ رہے ہیں جو انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کام کر رہے ہیں, تھوڑا. تھینک یو میم. اس میں ایف آئی اے کا رول بہت بنیادی رول ہے.
چونکہ جیسے پہلے مس گیلانی نے اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ یہ جرم کیا ہے. جی. یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے. بالکل. اور اس میں یہ جو دونوں اس کے ایریاز ہیں، انسانی اسمگلنگ جو ہے وہ تو ایک براڈر جو ہے ہم بات کرتے ہیں جب انسانی اسمگلنگ کے اندر جو ہے دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے ٹریفکنگ ہے، دوسری ہے اسمگلنگ. ٹریفکنگ جو ہے وہ تو زیادہ تر جو ہے وہ ملک کے اندر ہی ہوتی ہے، بہت کم اس کا جو ہے وہ والیم ہوتا ہے. میں چاہوں گی یہ دونوں چیزیں لوگوں کو ذرا تھوڑا آپ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھائیے، تاکہ کوئی ایگزامپل دے کے سمجھائیں گے تو زیادہ ایزیلی سمجھ آئے گا. تو جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ ہے انسانی اسمگلنگ جو کہ مائیگریشن کی صورت میں ہوتی ہے. اور یہ جو انسانی اسمگلنگ مائیگریشن کی صورت میں ہوتی ہے یہ انلیگل مائیگریشن ہوتی ہے کہ لوگ پاکستان کا جو اپنے ملک کا بارڈر ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے نا کراس کرتے ہیں، دوسرے ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس سے آگے تیسرے ملک میں داخل ہوتے ہیں اور پھر راستے میں پکڑے جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا اسی طرح وہ ڈپورٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ ان کا جو سفر ہوتا ہے یہ بغیر ڈاکومنٹس کے ہوتا ہے. اور اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انیشیلی جو ہے پاکستان سے لوگ جو ہے وہ لیگل طریقے سے کنٹری بی میں یعنی پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں وہ لیگل طریقے سے لائک جو ہے وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں، تو پھر وہاں سے آگے جس ملک کے اندر انہوں نے جانا ہوتا ہے جو ان کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، پھر کنٹری بی سے آگے اس کنٹری کے اندر جو ہے وہ انلیگل طریقے سے جاتے ہیں. بارڈر کراسنگ ہوتی ہے، جیسے آپ نے یہ ابھی جو ہے ذکر کیا ہے کہ یہ جو میڈیٹرینین سی میں جو ہے یہ گریس جو ہے بوٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ٹریجڈی ہے، بڑا انسیڈنٹ ہے. تو یہ اس کی بڑی ایک بڑی اگزامپل ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ پاکستان سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں. تو یہ جو غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہیں ان کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں. تو جو اس کا پہلا پہلو جو ہے جیسے کہ یہ جو ہے ایک ورلڈ ڈے جو ہے وہ اس کو منایا جا رہا ہے، اس چیز کو جو اس جرم کو ریکگنائز کرنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے کہ لوگ اس جرم کو سمجھیں، اس کی جو ہے اس کی گریوٹی کو سمجھیں کہ جو ہے نا یہ کس لیول تک جو ہے نا اس کی جو ہے وہ انسانیت کے اندر جو ہے یا معاشرے کے اندر اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو جو اس کا جو ہے وہ ٹریفکنگ والا پہلو ہے، اس میں تو مختلف پہلو ہوتے ہیں کہ جبری مشقت لوگوں سے کروائی جائے ان کی مرضی کے بغیر، یا جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹریفک کیا جائے ان کے جو ہے وہ اعضاء جو ہے وہ نکالنے کے لیے، یا پھر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سیکشولی جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا وہ ابیوز کرنے کے لیے. تو یہ اس کی مختلف فارمز ہیں. لیکن بنیادی طور پہ یہ جو ہے یہ جو وکٹمز ہوتے ہیں جن کے خلاف یہ جرم کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو ضروری نہیں ہوتا کہ انیشیلی ان کو پتا ہو کہ ان سے یہ کام لیا جائے گا. ہو سکتا ہے شروع میں ان کو کوئی جاب جو ہے اس کا جو ہے وہ بتایا جائے کہ آپ لوگوں کو جاب دلوائی جائے گی یا آپ لوگوں کے لیے یہ اپرچونیٹیز پیدا کی جائیں گی. مگر ونس وہ جو اس طرح کے جو ٹریفکرز ہوتے ہیں، یہ جو کرائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب یہ ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو پھر دوسری یا تیسری سٹیج پہ لے جا کے ان کو جو ہے وہ کمپیل کرتے ہیں، ان سے یہ کام کرواتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ طریقے بھی اختیار کرتے ہیں ان کو جو ہے ان سے کام کروانے کے لیے. اور اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی وکٹمز کی ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کرنا نہیں چاہتے، مگر ان کو مجبور کیا جاتا ہے، کمپیل کیا جاتا ہے، ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، ان کی فیملی کو تھریٹ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ اب بڑی ہم پاکستان کے اندر مثالیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر قرض ہوتا ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، یا جو بٹے کہاں ہوتے ہیں ان میں جو ہے ان سے زبردستی جو ہے وہ کام کروائے جاتے ہیں. یا جیسے کہ اس لاء کے تحت ہر وہ میل فیمیل جس کی ایج 18 سال سے کم ہے وہ چائلڈ ہے. اور اگر یہ جرم اس کی مرضی سے بھی کیا جائے گا تو اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جو ہے اس لحاظ سے جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بچوں سے کام لیا جاتا ہے گھروں میں، یا جو ہے وہ پیرنٹس خود جو ہے وہ بچوں کو جو ہے بھجوا دیتے ہیں کام کے لیے جو ہے وہ اپنے ریسورسز جنریٹ کرنے کے لیے، تو یہ پیرنٹس بھی جو ہے وہ کرائم کر رہے ہوتے ہیں. تو جو باقی دوسرا پہلو ہے جو اس وقت بہت سوشل میڈیا میں بھی اور جو ہے نا وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہائی لائٹ ہوا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہائی لائٹ ہوا ہے، وہ جو یہ گریک بوٹ انسیڈنٹ ہے، اس سے جو ہے نا بہت فیملیز نے سفر کیا ہے، کیونکہ آلموسٹ پاکستان سے مور دین 300 جو ہے وہ لوگ اس بوٹ کے اندر تھے. ویسے ٹوٹل تو اراؤنڈ 700 لوگ تھے،
पाकिस्तानी जो है वो कोई 300 से कुछ ज्यादा थे, मगर उनमें से जो है सिर्फ कोई 12 लोग ऐसे आइडेंटिफाई हुए जिन्होंने सरवाइव किया है, बाकी सब जो है वो एक्सपायर हुए हैं। और इस तरह के जितने भी सफर होते हैं जो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर जिनमें क्रॉस करवाए जाते हैं, उसमें कैजुअलिटीज जो है वो सफर की मुश्किलात की वजह से भी होती हैं। लोग जो है कंटेनर्स में बंद होते हैं, लोग सफर में डिहाइड्रेशन की वजह से मारे जाते हैं। फिर ये है कि जो बॉर्डर एजेंसीज होती हैं उनकी क्रॉस फायरिंग के नतीजे में लोग मारे जाते हैं। और फिर जो इस तरह के जो वाकयात हैं, खास तौर पे ये जो है बोट इंसिडेंट है, इसमें तो एक बड़े समंदर के अंदर उन लोगों को डाल दिया जाता है। और शिप जो होते हैं वो नॉर्मली ये जो बोट्स होती हैं ये कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर जो है वो शिप्स नहीं होती, एक बोटिंग जो है वो फिशिंग बोट्स होती हैं मछलियां पकड़ने के लिए। तो उनमें जब इतने लोगों को जो है वो लेके आप जाएंगे तो अल्टीमेटली उसका जो लॉस होगा वो ह्यूमन लॉस ही होगा। बिल्कुल, ह्यूमन लॉस। और फिर उसके बाद आपके मुल्क की जो एक अलग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बदनामी होती है। जो FIA की जो हम बात कर रहे हैं, तो FIA का चूंकि इसके अंदर जो रोल है वो सेंट्रल है। FIA कोऑर्डिनेट करता है सब जो है वो स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स हैं प्रोविंशियल अथॉरिटी, जैसे उसमें पुलिस है, उसमें लेबर डिपार्टमेंट है, उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन है, उसमें सोशल वेलफेयर है। तो ये सब जो डिपार्टमेंट हैं इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3 टियर जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी नोटिफाई कर दी है। ये जनवरी 2022 से नोटिफाई हैं। उसमें नेशनल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे जो जितने भी नेशनल लेवल के स्टेक होल्डर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन का पर्पस ये होता है कि इन जो विक्टिम्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनको रिकवर किया जाए, इनको शेल्टर दिया जाए, और इनसे जो जुर्म करवाते हैं लोग जो है ना, जो इस क्राइम के अंदर होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी प्रोसिक्यूशन प्रॉपर की जाए ताकि जो है इस जुर्म को रोका जा सके। इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और जो प्रोविंशियल जो है वो लेवल की अथॉरिटीज़ हैं वो उसमें कोऑर्डिनेट करती हैं, और उसका जो है वो क्वार्टरली जो है वो मीटिंग जो है मैंडेटरी है। फेडरल लेवल और प्रोविंशियल जो है क्वार्टरली मीटिंग जो है मैंडेटरी है। इसी तरह जो इसका 3rd लेवल है जो कि ऑपरेशनल लेवल है, वो है जिला का लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी है जिसको डिप्टी कमिश्नर हेड करता है। और ये जो सारे डिपार्टमेंट जिनका हमने जिक्र किया है, पुलिस, लेबर, सोशल वेलफेयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन, इनके सारे रिप्रेजेंटेटिव उसमें होते हैं ताकि आपस में कोऑर्डिनेट करें। और ये जो विक्टिम्स हैं जिनसे ये जिनको इन जराइम में डाला जाता है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको रिकवर किया जाए, और उनको जो है प्रोटेक्शन के साथ साथ जो है ना उनको साइकोलॉजिकली उनको जो है कोई मेडिकल कोई अगर जो है उनकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा कोई भी अगर जो है उनकी रिक्वायरमेंट है तो उसको स्टेट जो है थ्रू जो है वो जो नोटिफाइड जो है वो उनके जो बॉडीज हैं, इदारे हैं, उनके जरिए उनको एड्रेस करें। ठीक हो गया। तो ये राय साहब, मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना जरूर चाहूंगी, एक होता है ना कभी कोई अलमिया इस तरह का इंसानी अलमिया हो जाए तो उसके बाद डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है और उनसे एक्सपेक्टेशंस अवाम की भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो ये रीसेंट वाकया जिसके तनाजुर में ही हम, क्योंकि एक ऐसा हुआ है कि हमारा ये पूरे का पूरी जो गुफ्तगू है इस दिन के हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ी एक ऐसी एग्जाम्पल है कि जो हम सब के लिए आई ओपनर है। तो आपके डिपार्टमेंट ने क्या ऐसे मैयर्स लिए इस इंसिडेंट के बाद कि जिसमें हम कहा जा सके कि अब FIA जो है वो इस तरह से रेगुलेट कर रहा है कि इस तरह खुदा न खास्ता कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अगर कोई लोग इन्वॉल्व हैं या कोई ऐसे ग्रुप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके तो इस चीज का तदारुक किया जा सके। इसमें हमारा जो फौरन रिस्पांस था वो ये था कि सारी हमने विक्टिम फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया है और अप्रोच किया है, और उनके जो है डोर स्टेप पे जाके अप्रोच किया, और उसके लिए हमने डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की हैं। और इसमें जो है वो ऑलमोस्ट हमने वो सब फैमिली को जो है वो एक्सेस किया है। और एक तो ये है कि हमने जो है उसमें ये DNA टेस्टिंग के लिए उनकी जो है ना वो सैम्पलिंग ली है। उसके अलावा जो इसमें जो इंसानी स्मगलर्स इन्वॉल्व थे उनके नेटवर्क्स जो हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया। ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया है, उसमें बड़े जंग के खिलाफ हमने जो है वो क्रैक डाउन किया और उनको गिरफ्तार किया, और इस वक्त वो जेलों के अंदर हैं। और इसके साथ साथ जो है हम जो है 2nd लेवल पे हम चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, चूंकि इस क्राइम को सोसाइटी को इतना बड़ा क्राइम नहीं समझती,
ان جنرل جو ہے نا پرسیپشن، اس کو سوسائٹی کی ریئلائزیشن جو ہے وہ کرانا بہت ضروری ہے کہ یہ کرائم ایک تو انسانیت کے خلاف کرائم ہے، انسانی ڈگنیٹی جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. پھر یہ ہوتا ہے کہ فیملیز جو ہوتی ہیں صرف فیملیز نہیں سفر کرتی، پورے کے پورے خاندان سفر کرتے ہیں جب اس طرح کے جو ہے نا وہ انجانے راستوں میں لوگوں کی اموات ہوتی ہیں، اور پھر انفارچونیٹلی وہ ڈیڈ باڈیز بھی ریکور نہیں ہوتی. تو اس میں جو ہے ایف آئی اے جو ہے پہلے سٹیپ پہ تو جو ہے نا ہم نے یہی کیا. سیکنڈ سٹیپ پہ جو ہے نا ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے اویئرنیس لیول جو ہے بہت سی جو ہمارے انٹرنیشنل جو پارٹنرز ہیں جیسے لائک UNODC ہے، ان کے ساتھ ہم مل کے جو ہے وہ ایک ماسو لیول پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ اپروچ کرنے کے لیے جو ہے نا کمپین کریں، تاکہ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا اس کرائم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ریئلائزیشن ہو. اور تھرڈ لیول پہ یہ ہے کہ ہم فردر جو ہے اس میں جیسے جو ہے مس کیلانی نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ٹریفکنگ ان پرسن جو خاص طور پہ جو ہے جو زبردستی جن جرائم کے لیے کام لوگوں سے کروائے جاتے ہیں، یہ لیبر ہے، یہ سیکس ہے، یا آرگن ریموول ہے، اس کو تو پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان نے ریٹیفائی کر لیا. ریٹیفائی کرنے کا مطلب ہے کہ اس وقت 147 کنٹریز نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے. مطلب یہ ایک ملٹی لیٹرل جو ہے نا وہ ایک ایگریمنٹ ہے 147 کنٹریز کے ساتھ. ہم ان 147 کنٹریز کے ساتھ جو ہے میوچل کوآپریشن کے لیے اب ہمیں جو ہے نا کسی کوئی رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی جو ہے نا وہ لیگل لیول پہ، لیگل جو ہے اس لیول پہ. تو اس کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے نا فائدہ جو ہے نا انسانیت کو جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ ہم جو ہے اس طرح کے جرائم کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہت کلوز کر لیا. اپنے لاز کو جو ہے وہ سنکرونائز کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے جو پروسیجرز ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے جو ہے ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک بنا لیا. جیسے جو ہے ابھی ایک بڑی ایک کامن بات سنیں گے کہ نیشنل ایکشن پلان. ایف آئی اے نے جو ہے ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ فارمولیٹ کیا ہے جو کہ سیکنڈ ہے. مطلب فرسٹ تھا 2015 سے 20 تک کا، اب یہ سیکنڈ چل رہا ہے 2021 سے 25 تک. اگین یہ جو ہے اس کی جو ہماری کولیبوریشن بڑی کلوز کولیبوریشن UNODC کے ساتھ ہے. یہ جو ہے یہ ہیومن ٹریفکنگ اور مائیگرینٹ اسمگلنگ، یہ جو دونوں کرائم ہیں، ڈومیسٹک یا مطلب ملکی لیول پہ جو ہو رہا ہے اور جو انٹرنیشنل لیول پہ ہوا ہے، یہ دونوں کو ایڈریس کرتا ہے. اور اس میں پانچ چھ کی ایریاز ہیں کہ ہم انسٹیٹیوشن جو ہے ان کے میکانزم کو جو ہے وہ بنائیں گے، ان کو اسٹرینتھن کریں گے، ان کے جو ہے پھر یہ ہے کہ یہ اویئرنیس اور ٹریننگ اور جو ہے پرسنل جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے اندر ہم جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے، انٹرنیشنل بارڈرز کو ہم جو ہے مزید افیکٹو کریں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اس کو ہم ہر سال جو ہے اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال جو ہے اس کے ٹارگٹس کو کتنا اچیو کیا. بالکل ٹھیک ہے. آسیہ عارف صاحبہ، آپ کیونکہ سول سوسائٹی کی ریپرزینٹیو ہیں اس وقت اس پروگرام میں، تھوڑا سا بتائیں کہ اسپارک جو ہے وہ کس طرح سے خاص طور پہ بچوں کی جو جبری مشقت سے لے کر بچوں کی جو اسمگلنگ ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا جب کیمل ریس مڈل ایسٹ میں ہوا کرتی تھی اور بچے چھوٹے اسمگل ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے بارے میں بھی حکومت پاکستان نے کافی افیکٹولی ماضی میں میئرز لیے تھے. وہ تو ابھی ہم رائے نصر اللہ سے نیکسٹ اس میں ابھی پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں تک اس طرح کے انسیڈنٹ کو کیسے ہینڈل اپ کیا جا رہا ہے. لیکن آپ بتائیں کہ اسپارک جو ہے وہ کیا اس وقت کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے، اسپارک بنیادی طور پہ تو بچوں کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے، اور ٹریفکنگ ایک ایسا مسئلہ ہے جو خالی بچہ یا ایک عورت یا ایک مرد تک لمیٹڈ نہیں ہے، یہ پوری ایک قوم کا مسئلہ ہے. بنیادی طور پہ اسپارک ٹریفکنگ کو جو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا موضوع ٹریفکنگ ہے تو میں اس کے اوپر اسٹک کرتی ہوں. بنیادی طور پہ ہم بچہ مزدوری میں ٹریفکنگ کو دیکھتے ہیں، گھروں کے اندر جو جبری مشقت بچوں سے آپ لوگ کروا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بانڈیڈ لیبر کو، جو کہ آپ کو بھٹوں پہ زیادہ نظر آتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفکنگ کہاں پر ہو رہی ہے. ٹرانس نیشنل ٹریفکنگ ہوتی ہے، اس میں کئی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. اس میں انفینٹس کی بھی ٹریفکنگ ہو رہی ہوتی ہے، نوزائیدہ بچے جا رہے ہوتے ہیں جن کا کل کو شکل چینج ہو جاتی ہے، حلیہ چینج ہو جاتا ہے، بتا بھی نہیں سکتے کہ وہ بچہ پاکستانی تھا یا کوئی اور اوریجن کا تھا. اس کے اوپر ہم اویئرنیس ریزنگ کرتے ہیں. آف کورس کی اسٹیک ہولڈر اس پہ ایف آئی اے ہے اور UNODC ہے. اور جہاں تک ٹریفکنگ کا تعلق ہے، اور جیسے آپ نے ابھی کیمل ریس کی بھی بات کی، کیمل ریس کے اوپر بہت NGOs نے شور مچایا، کام کیا. بنیادی طور پہ سول سوسائٹی کا کام ہوتا ہے شور مچانا یا ایشو کو سامنے لانا، ان کو جمع کر دینا. بالکل.
تو اس سلسلے میں جتنا بھی کلیکٹیو وائس ریز ہوئی تھی، میں اس وقت غالباً اسٹوڈنٹ ہی تھی، لیکن جتنا کچھ پڑھا اور اسپارک کو جوائن کرنے کے بعد جتنا آگاہی ہوئی، اس میں بہرحال گورنمنٹ آف پاکستان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ کیمل جاکیز کو کس طرح ٹیکل کیا گیا، جو کم عمر بچے، جو بہت کم وزن بچے جن کو نہ کھانے کو دیا جاتا تھا نہ پینے کو دیا جاتا تھا، اور وہ عرب میں کیمل ریس میں پارٹ لیتے تھے، بہت افیکٹولی اس کو ٹیکل کیا گیا. پھر اس کے علاوہ ایک ایگزامپل تو ٹریفکنگ میں تھی، لیکن اگر ہم چائلڈ لیبر کی بھی بات کریں گے تو جس طرح فٹ بال انڈسٹری کو دیکھا گیا اور جس طرح فٹ بال انڈسٹری بڑے خطرے کا شکار ہو گئی تھی، لیکن اس کو بچایا گیا. بالکل، اس پہ ریسٹرکشنز لگائی گئی، ریگولیٹ کیا گیا چائلڈ لیبر کو. اور باقی جہاں تک ٹریفکنگ کا تعلق ہے، سول سوسائٹی کا دوبارہ سے یہ بات میں کہوں گی کہ ہمارا کام پریونشن ہے. پریونشن میں ہمارا کام آتا ہے، پروٹیکشن میں بھی ہم انوالو ہیں، لیکن جہاں پروسیکیوشن آتی ہے وہ وہاں پہ یا تو سرکار کا ادارہ ہوگا، FIA ہوگا، اگر ایکسٹرنل ہے، اور انٹرنل ہے تو اس میں پولیس آئے گی. اور ایسا کوئی بچہ یا بچی اگر ہماری نوٹس میں آتا ہے، زیادہ تر تو ہوتا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آ رہے ہوتے ہیں، اس میں جنرلی ہوتا ہے کہ ریفر کیا جاتا ہے بچے کو گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز پر، کیونکہ جو NGOs کے اوپر ظاہر بات ہے ہم ایک سرٹن ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر کام کرتے ہیں. رات کے وقت ہم بچوں کو اس طرح شیلٹر نہیں دیتے انلیس آپ کو گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا ہو. اس پہ کچھ اداروں نے لی ہوئی ہے گورنمنٹ سے ایگزمپشن. پارک بہرحال بچوں کو رات میں شیلٹر نہیں دیتا. اگر کوئی بچہ ایسا نکل کے آ رہا ہے جس کے اوپر خطرہ ہے کہ ٹریفک ہو کے آیا ہے تو اس کو یا تو شیلٹر ہوم کو بھیجا جائے گا، کوئی اگر وے آؤٹ نہیں ہوگا تو مے بی کوئی پرائیویٹ شیلٹر ہوم، بٹ پریفریبلی ایک گورنمنٹ شیلٹر ہوم آشیانہ ہے یا عورتوں کا یا بچوں کے، جیسے اسلام آباد میں چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ ہے. اور اس کے بعد اس کو پولیس کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے گا. جہاں پہ FIA انوالو ہے وہاں پہ FIA کا کیس بنتا ہے، وہاں پہ FIA آتی ہے. کیونکہ میرے جو مجھ سے پہلے FIA ریپرزینٹیو اور UNODC ریپرزینٹیو نے بہت اچھے پوائنٹس بتائے. میں بات کو بہت لمبا نہیں کر رہی، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پہ دیکھا جائے کہ ایک تو ٹاپ لیول پہ جو ٹریفکرز انوالوڈ ہیں، اس کے بعد آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے دیکھیں کہ کہاں پہ ایجنٹس ہیں جو انوالو ہے، جو لیور کر رہے ہیں پیرنٹس سے بات شروع ہوتی ہے، خاندانی نظام سے بات شروع ہوتی ہے، اختتام ہوتا ہے ایک بھرے سمندر کے بیچ میں ڈوب کے جان سے ہاتھ دھونے پر. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ یہ ایجنٹس ہیں جو کہ لیور کر رہے ہیں پیرنٹس کو. بچہ تو اس کا بیسکلی، کیونکہ بے شک ہم بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، بٹ اوور آل پوری اگر آپ قوم کی بات کریں تو سارے ہی وکٹم ہیں. کچھ وکٹمز وہ ہیں جن کو شاید یہ پتہ ہے کہ بہت رسک ہے، لیکن جب بچے انوالو ہوتے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسک ایلیمنٹ کتنا ہے، اپنی کنسرن دے دی اور بچہ آگے چلا گیا. اور میں اب ایکسٹرنل کے علاوہ انٹرنل پہ مختصراً یہ کہوں گی کہ آپ کو جو بانڈیڈ لیبر میں بچے نظر آتے ہیں، کیسز ہوتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں کیس ہوا، مار پیٹ کا کیس ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، بھٹوں میں بچے حادثات کا شکار ہوتے ہیں. یہ بچے بیگنگ میں ہیں، یہ بچے کول مائنز میں کام کر رہے ہیں جو بلوچستان میں ہیں. تو اس پہ کئی جگہوں پہ توجہ کی ضرورت ہے، توجہ انسٹیٹیوشن لیول پہ گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے، لیکن میرا خیال میں کہ ہمیں ایک معاشرے کے طور پہ بھی میرا خیال ہے کہ ہر چیز پہ سرکار کو یا گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے میرے خیال میں ہمیں کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی طرف آنا پڑے گا. اور جس طرح UNODC کام کرتی ہے، سول سوسائٹی کو انگیج کرتی ہے، FIA کام کرتی ہے، اسی طرح میرا خیال میں کہ سول سوسائٹی جتنا بھی اپنا رول پلے کری، بٹ اب ضرورت اس بات کی کہ ہم ایک معاشرے کے طور پہ بھی ان ایشوز کو ٹیک اپ کریں. ایک سانحہ ہو اور تھوڑا سا شور مچے اور خاموشی ہو جائے، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم سب کو اپنی ڈومینز میں کام کرنا ہے کہ ہم کسی اور کی اس پہ اوور لیپ بھی نہ کریں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ آئی ووڈ اگین اسٹریس آن پریونشن، دیٹ از دا کی ہے. بالکل ٹھیک. شاہدہ صاحبہ، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، اس سال کی جو تھیم ہے ریسرچ ریچ ایوری وکٹم آف ٹریفکنگ، تھوڑا اس تھیم کے روشنی کے اندر بتائیں کہ اگلے جو 365 دن ہیں UNODC نے جس طرح سے آپ نے 5-6 پوائنٹس بتائے جن کے اوپر آپ کام کر رہی ہیں، تو اس تھیم کی روشنی میں بتائیں کہ آگے اس کو کیسے اور افیکٹولی UNODC جو ہے وہ لے کر چلے گا. اچھا، تھوڑا سا میں بیفور ڈائریکٹلی کمنگ ٹو دس کوسچن، میں اس کے اوپر آئی وڈ سٹریس کہ جتنا بھی کام ڈیفینیٹلی مینلی اٹس دا گورنمنٹ جو بھی کر رہے ہیں، لائک آئی سیڈ کہ ہمارا رول اسسٹنس کا ہے، تو اس اسسٹنس کے رول میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے، آئدر وہ لیجسلیشن کے ہیڈ میں ہے یا پالیسی میں ہے یا کیپیسٹی کے انڈر ہے یا کسی بھی اور ہیڈ میں، تو ہم اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ وکٹم سینٹرڈ اپروچز جو ہیں وہ
آن ٹاپ رہیں. جیسے آپ نے لاز کی بات کی, شروع میں میں نے بھی بات کی اور نصر اللہ صاحب نے بھی بات کی کہ لاز انیکٹ ہوئے ہیں 2018 میں. ایک لا ٹریفکنگ کا انیکٹ ہوا, ایک اسمگلنگ کا ہوا. تو ان کی اگر آپ اسپرٹ دیکھیں تو وہ ان کی ٹوٹل جو ہے وہ دیٹ از دا وکٹم سینٹرڈ ہیں. کس طرح سے وکٹم سینٹرڈ ہیں؟ جیسے کہ ٹریفکنگ کے جو وکٹمز ہیں وہ نان کرمنلائزڈ ہیں, وہ دے کین ناٹ بی پارٹ آف اینی انویسٹیگیشن انکوائری. مے بی ان سم کیسز میں اف دے آر ولنگ یا اف دے ایگری تو وہ ایز اے وٹنس یا اپنی ٹیسٹیمنی دے سکتے ہیں, بٹ وہ کسی انکوائری انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بنیں گے. اسی طرح سے یہی لاز, میں لاز کی بات کروں گی کہ یہی لاز وکٹم کی پروٹیکشن اور اسسٹنس کو انشور کر رہے ہیں. دیر آر پروویژنز ان دا لاز کے جن میں یہ ایلیمنٹ از دیئر. اب جہاں تک اسی طرح سے اسمگلنگ کی اگر ہم لا کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ ابھی جیسے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ وہ فلیکسیبلٹی اس لا میں ہے کہ جو اسمگلنگ آف مائیگرنٹ, جو اسمگلڈ مائیگرنٹ ہے وہ بھی ان سم کیسز جو ہے وہ وکٹم کنسیڈر ہوتا ہے. کیونکہ ہم سارے جو یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ موسٹلی وہ اسٹارٹ تو یہ پروسیس جو ہے وہ ایز اے مائیگرنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, بٹ موسٹلی وہ اس سارے پروسیس میں, اس جرنی میں ان کی ایکسپلائٹیشن اتنی ہوتی ہے, آئدر وہ ٹریول کے دوران ہوتی ہے یا جہاں پہ بھی دے اینڈ اپ کہ وہ وکٹم بن جاتے ہیں ٹریفکنگ کا. تو اسی ایلیمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے لا میں یہ پروویژن بھی ہے. آپ نے یو این او ڈی سی کے رول کی بات کی تو یو این او ڈی سی اسسٹڈ دا گورنمنٹ ان ڈرافٹنگ اینڈ ان ڈیفینیٹلی اس کے اپروول اس میں. لائک وائز جو پالیسی ورک کی بات آ جاتی ہے, جیسے نصر اللہ صاحب نے بات کی نیشنل ایکشن پلان. اب نیشنل ایکشن پلان بھی جو ہم کہتے ہیں کہ 5 P's ایک کامن سی ٹرم ہے کہ جی جس میں پریونشن, پروٹیکشن اور افیکٹو انویسٹیگیشن, کوالٹی انویسٹیگیشن اینڈ افیکٹو پروسیکیوشن کو آپ انشور کریں. مطلب اٹس ناٹ اونلی ٹاک اباؤٹ کیونکہ مینلی جیسے ہم ایف آئی اے کو دیکھتے ہیں تو کہ جی یہ صرف انویسٹیگیٹو باڈی ہیں, لیکن ابھی انہوں نے ہی کہا کہ ایز اے کوآرڈینیٹنگ باڈی یہ صرف لا انفورسمنٹ سے نہیں بلکہ سارے جتنے سروس پرووائڈرز ہیں انکلوڈنگ دا سول سوسائٹی, ان ساروں کو انہوں نے اس امبریلا میں اس ایکشن پلان کے تحت لیا. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اسپیسیفکلی اگر بات کریں کیپیسٹی بلڈنگ کی, تو کیپیسٹی بلڈنگ میں بھی جتنا کیریکیولا آپ یوز کر رہے ہیں, نیو ریکروٹرز ہیں یا مڈ لیول آفیشلز ہیں, تو اس میں اگین ڈیفینیٹلی ود ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر, جس میں ہمارے لیے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر پروونشل پولیس ہے اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. تو کیریکیولا جو ریوائز ہوا ہے اگین اس میں یہ جو جینڈر ہے, ہیومن رائٹس ہے, اس ایلیمنٹ کو آن ٹاپ رکھا گیا ہے کہ آپ کے آئدر وہ اسٹیپ جو ہے انویسٹیگیشن کا ہے یا پروسیکیوشن کا ہے یا ٹرائل کا ہے, تو آپ کو اس ایلیمنٹ کو جو وکٹم سینٹرڈ اپروچ ہے اس کو آن ٹاپ رکھنا ہے. اور پھر اگین میں اسی پوائنٹ پہ پھر واپس آؤں گی کہ اویئرنیس کا جو ہے, لائک میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ٹوگیدر ود ایز اے پارٹنر ود ایف آئی اے ابھی ہم 31 ڈسٹرکٹس میں, اور اسپیشلی یہ ڈسٹرکٹس جو بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں گریس بورڈ میں جہاں پہ مائیگریشن کا فلو, جہاں سے اگر ہم دیکھیں نمبر کافی سگنیفیکینٹ ہے, اور وہ اس میں we counted those districts in that targeted districts میں. تو اویئرنیس ریزنگ جو ہے وہ میس لیول پہ ہو رہی ہے, جی زیادہ ہے, جس میں ہم ریڈیو کے تھرو بھی, نیوز پیپر کے تھرو بھی, بینر, اسٹیمرز, ایس ایم ایس, اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹریز, اور اسی طرح ایف آئی اے نے ہیلپ لائن سیٹ اپ کی ہے جو 24/7 کام کر رہی ہے. اور وہ آئی مین اگین اٹس اے لانگ ڈسکشن کہ وہ کتنی افیکٹولی آنسرنگ اور پھر ریفر بھی کر رہی ہے کیسز کو جہاں پہ ان کے پاس آ رہی ہیں. تو یہ سارا ہم لوگوں کا ایک جو ہے ان ریگولر بیسس وی آر ٹچنگ دس. زبردست جناب, یو این او ڈی سی کے رول کو جو ہے وہ بڑا زبردست قسم سے آپ نے شاہدہ صاحبہ آئیڈینٹیفائی کیا. رائے صاحب کیونکہ پروگرام اب کلوزنگ اس پہ ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ کے ریمارکس کے ساتھ, کیونکہ ایف آئی اے کا رول پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ نکھر کے بہت ساری چیزوں میں, ناٹ اونلی جسٹ کہ یہ جو جس ٹاپک
ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کریں. اس کے علاوہ اگر سوشل میڈیا میں جو ہراسمنٹس ہوتے ہیں ان کو ٹیکل کرنا ہو اور بے شمار کافی جو چیزیں ہوں اس میں بڑا کردار جو ہے وہ سامنے آتا رہے, اور عوام کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا بھروسہ وہ بہت زیادہ بڑا ہے. تو میں چاہوں گی کہ یہ جو ہم عالمی دن منا رہے ہیں کہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا, اس کے کنکلوڈنگ ریمارکس آپ عوام کو کیا میئرز لینے چاہیے, کیا کرنا چاہیے, وہ میں چاہوں گی کہ آپ لاسٹ میں کامنٹ کریں. میرا خیال ہے کہ جن چیزوں کو بہت جو ہے وہ نظر میں رکھنا چاہیے, پہلی تو یہ ہے کہ جب بھی کسی فیملی سے کوئی جو ہے وہ بندہ باہر جا رہا ہے, کسی دوسرے ملک جاب کے لیے جا رہا ہے, تو ان کو انلیگل چینل سے بالکل اختیار کرنے چاہیے. ان میں موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفائڈ جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے, یہ بیورو آف امیگریشن جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے, صرف انہیں کے ذریعے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لینڈ روٹ کے ذریعے لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں, یہ سوائے جو ہے وہ سنہرے خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دوسری تیسری یا چوتھی کنٹری میں جو ہے وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ ڈپورٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ صرف لوگ ڈپورٹ ہوتے تو لوگوں کو نظر آتے ہیں, مگر ان کے اندر جو کیجوالٹیز ہوتی ہیں وہ فیملیز کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا جو ہے وہ جو فیملی ممبر سفر پہ گیا وہ واپس بھی آئے گا کہ نہیں, کہاں ڈیتھ ہوئی ہے, یہاں تک بھی ان کو نہیں پتا ہوتا. تو جو باقی جو ٹریفکنگ والی بات ہے, جو انٹرلی جو کافی جو ہے وہ اس کو الیبوریٹ بھی کیا گیا ہے, تو اس میں یہی ہے کہ چونکہ اویئرنیس کی جو ہے ابھی اور ضرورت ہے. اور جیسے جو ہے وہ مس کیلانی جو ہے اس کو ہائی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو ہے وہ 31 ڈسٹرکٹ, تو یہ وہ ایریاز ہیں جو سورس ہیں پاکستان سے انسانی سمگلنگ کا. کہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں. یہ چند ایک ایریاز ہیں پنجاب کے, سینٹرل پنجاب کے کچھ ایریا جیسے گجرانوالا ہے, گجرات ہے, منڈی بہاؤدین ہے, سیالکوٹ ہے, ایسے ہی اوپر چلے جائیں تو آزاد کشمیر کے جو ہے کچھ ایریاز ہیں, اور کچھ جو ہے وہ KPK سے ہیں, کچھ جو ہے ایریاز ٹریفکنگ ان پرسن کے حوالے سے جو ہے وہ سندھ کے ہیں. کیونکہ ٹریفکنگ ان پرسن جو ہے نا, یہ جو اندرونی ٹریفکنگ جس میں ایکسپلائٹیشن, لیبر اور جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ زیادہ تر جو ہے نا رورل بیسڈ ایشو ہے. مطلب جو بیک ورڈ سوسائٹی ہے وہاں کا ایشو ہے, یا پھر اربن سبرب کا ایشو ہے زیادہ. تو یہ فوکس جو ڈسٹرکٹ کا ہے یہ وہاں ٹریفکنگ کا ہے. تو جو یہ سلیکشن ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی, یہ ایک بہت اچھی سلیکشن ہے, اور اس سے لوگوں میں بڑی اچھی اویئرنیس آئے گی. مگر لوگوں کو جو بھی سٹیپ لینا چاہیے اس طرح کا, جو چونکہ یہ بڑے کریٹیکل سٹیپ ہوتے ہیں, تو لوگوں کو وائزلی لینے چاہیے. ایسے اپنی زندگی کو اندھے کنویں کی طرف جو ہے نا دھکیل دینا چاہیے. اور یہ صرف میں نے جیسے پروگرام کے درمیان میں بھی یہی بات کی تھی کہ صرف آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آن سٹیک کریں, آپ ملک کے لیے بھی جو ہے اس کا جو امیج پوری دنیا کے اندر ہے وہاں پہ بھی میسج اچھا نہیں پہنچتا. بہت بہت شکریہ شاہدہ صاحبہ اس پروگرام میں تشریف لانے کا. آسیہ صاحبہ آپ کے ہم بڑے مشکور ہیں. تھینک یو سو مچ. رائے نصر اللہ صاحب, آپ نے بھی بڑی لوگوں کو بڑی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کے اوپر کام ضرور ہو رہا ہے, لیکن میرے اور آپ کے حوالے سے ہم سب کا خواب ہوتا ہے کہ کسی اچھی جگہ پہ جائیں, ٹریول کریں, دنیا دیکھیں, اور حق بھی ہے. لیکن جیسے ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جو اس کے لیے لیگل مینز ہیں اس کو استعمال کیا جائے, نہ کہ اپنی زندگی کو اور اپنے ملک کے حوالے سے جو امیج ہے اس کو ہم خطرے میں ڈالیں. اسی کے ساتھ ہی صدف رانی کو دیجیے گا اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.